السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جو سیریز ہم نے شروع کی تھی اس کا آج ہم پارٹ 3 ٹریک نمبر 3 وہ ڈسکس کریں گے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی بعض فارمیسسٹ جو ہیں وہ پاکستان میں ساری فیلڈس انہوں نے دیکھی لیکن ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہے، ٹھیک، وہ سیٹسفائی نہیں ہے، نہ تو مارکیٹنگ سے سیٹسفائی ہیں، نہ جو ہے وہ انڈسٹریل فارمیسی سیٹسفائی ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری وغیرہ، اور جو گورنمنٹ جاب ہیں ان سے بھی سیٹسفائی نہیں ہے یا ان کو نہیں ملتی۔ تو ان کے لیے بھی آپشن ہے، کیونکہ اللہ پاک کی زمین بہت بڑی ہے، تو ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ ملک سے باہر جا کے ایز اے فارماسسٹ کام کریں۔ یہ کس طرح پاسبل ہوگا؟ تو بھئی یہ بالکل پاسبل ہے، اور اس لحاظ سے میرے پاس جو انفارمیشن ہے، جو میرے دوست ہیں، 3-4 دوست اور بھی ہیں، بہت سارے 3-4 سے جن سے میرا رابطہ ہوا ہے، ان سے میں نے تھوڑی بہت انفارمیشن لی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ جو پہلے ہمارے دوست ہیں، شعیب داوڑ ان کا نام ہے، اور پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے فارم ڈی کی ہے، پھر یہاں کوریا بھی وہ ایم ایس کرنے آئے تھے، پھر وہ چلے گئے ناروے، ٹھیک ہے، ناروے چلے گئے، اور کچھ عرصہ بعد ہم نے سنا کہ وہ ناروے میں ایز اے رجسٹر فارماسسٹ ان کو جاب مل گئی۔ تو ابھی مطلب یہ سیشن شروع کرنے سے پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے انفارمیشن میں لے لی کہ بھئی کس طرح، تو انہوں نے مجھے بہت ڈیٹیل سے سمجھایا، اور سارے ڈیٹیل تو میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کلیئر نہیں ہیں، تو اس کے لیے پھر پہلی جو ہے وہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی اگر ہم آپ کو اس طرح موقع دیں کہ بھئی آپ ایک لیکچر کے ذریعے ہمارے ویورز کو یہ سب کچھ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں جو ہے وہ 24 گھنٹے حاضر ہوں، جو بھی آپ کہیں گے میں ہر قسم کی ہیلپ کے لیے تیار ہوں۔ تو جو بریف جو پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ بھئی پاکستان سے آپ اپلائی کرتے ہیں وہاں جس طرح آپ کہتے ہیں اس کو جو وہ کہتے ہیں پروویژنل کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، آپ اس کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں، کہ بھئی جو پاکستان میں اپنے فارم ڈی کی ہے وہ ناروے کی ایجوکیشنل لیول سے وہ مطلب میچنگ ہے، اس کی ایکول ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ بھئی پاکستان میں ہم جو 5 سال لگاتے ہیں تو ناروے کے وہ 3 سال اسے وہ میچ کر جاتے ہیں، ایکویلنسی آپ کو مل جاتی ہے تقریباً 7 مہینوں کے بعد۔ پھر آپ جو ہے جو ناروے کی لینگویج ہے اس کا آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، لیول بی تک شاید وہ بتا رہے تھے، اور اس میں آپ نے کم از کم سی گریڈ تک مارکس لینے ہوتے ہیں، سی گریڈ تک جو ہے وہ آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ ایک اتھرائزیشن ایگزام دیتے ہیں، وہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے وہ لائسنس مل جاتا ہے ناروے میں کام کرنے کا۔ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی اس سارے پروسیس پہ تقریباً 1.5 سال لگ جاتا ہے، اور بعض لوگوں سے وہ 2 سال بھی، 2.5 سال بھی، 3 سال بھی، ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کی اپروچ پہ۔ تو بتا رہے تھے کہ بھئی میں نے اس کام کو جو ہے وہ ایک چیلنج سمجھ کے شروع کیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں بھئی آپ سے نہیں ہو سکے گا، بہت سے لوگ ناروے گئے ہیں لیکن پھر وہ ناکام آئے، لیکن میں نے جو ہے چیلنج سمجھ کے اس کو شروع کیا، سٹارٹ کیا، اور وہ بتا رہے تھے کہ مجھ پہ ہرڈلز بھی بہت زیادہ آئیں۔ کہہ رہے تھے کہ ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے دہاڑی مزدور کے طور پہ کام کیا، اور بہت ٹف ٹائم میں نے گزارا، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت سیٹسفائی ہوں اور ایک لگژری لائف میں گزار رہا ہوں، اور فارمیسی جو ہے وہ ناروے میں مطلب ایک بہت مستحکم پوزیشن ہے اس کی، ڈاکٹر ہے، نرس ہے اور فارماسسٹ ہے، ان کا ایک ٹرائی اینگل ہے مضبوط، اور 2-3-4 وہ چینل بتا رہے تھے کہ بھئی کمیونٹی فارمیسی کا چینل بھی ہے، ہاسپٹل فارمیسسٹ کا چینل بھی ہے، تو ڈیٹیل وہ آپ کو بتا سکیں گے انشاءاللہ، میں ان سے ہیلپ لوں گا، اور آپ کو اسکرین پہ ان کی ڈیٹیل بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ ڈائریکٹلی بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گے اگر اس طرح آپ کا کوئی کویشچن ہوا۔ اور ایک بات وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ناروے میں اگر آپ کو لائسنس مل جائے تو اس لائسنس کی بنیاد پہ آپ جو ہے سویڈن اور ڈنمارک میں بھی جاب کر سکتے ہیں، اور سب سے بہترین بات وہ انہوں نے یہ بتائی کہ بھئی جب آپ کو جاب مل جائے تو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنٹ اور نیشنلٹی بھی آرام سے مل جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ناروے کی بات۔ ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، سعودی لائسنسنگ ایگزام کے بارے میں نے اسے پوچھا، وہ سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں،
تو اسکرین پہ آپ ان کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں، محمد عباس۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی میں نے جب ایگزام دیا تو وہ طریقہ کچھ اور تھا، اب مطلب کچھ اپڈیٹس آ گئی ہیں اس میں، تو انشاءاللہ وہ ڈیٹیل یہ جمع کر کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کوئی ایگزام ہوتا ہے، پھر آپ کو لائسنس ملتا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل ان کو پتہ ہوں گی، وہ انشاءاللہ کسی وقت میں ان سے ڈیٹیل لے کے یا ان کا کوئی لیکچر وغیرہ ٹائپ کر کے آپ کے سامنے اسی چینل سے یا کسی اور پلیٹ فارم سے۔ تو سعودی عرب میں بھی آپ ایز اے فارماسسٹ جاب کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو میرا کنٹیکٹ ہوا، یو اے ای میں ہمارے دوست ہیں فرید اللہ خان صاحب، یہ ہمارے سینئر تھے، گومل یونیورسٹی کے فارماسسٹ ہیں، اور ابھی جو ہے العین میں الریان فارمیسی میں میرے خیال میں یہ ایز اے کمیونٹی فارماسسٹ کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ڈیٹیل دی کہ بھائی کس طرح کی لائنسز ہے، ہارڈ لائنسز ہے، اور مطلب ڈی ایچ ہے، اب اس کو یا ڈی یو ایچ پتہ نہیں، میں ڈیٹیل دیکھنا چاہوں گا۔ وہ ہارڈ ڈی یو ایچ، ہاتھ کا نام پہلے ڈی یو ایچ، پہلے ہارڈ نام تھا اس کا، ابھی ڈی یو ایچ ہے، ہیلتھ اتھارٹی آف ابو ظبی، اور ابھی اس کا نام چینج ہو کے ڈی یو ایچ ہو گیا ہے۔ اور اس طرح ڈی ایچ اے اور ایم او ایچ، یہ 3 قسم کے لائنسز ہے یو اے ای میں۔ تو اب جو ہیں جو پراپر پروٹوکول ہوگا وہ فالو کر کے، کیونکہ یہ بہت بیزی تھے، اور مطلب انہوں نے پرومس کیا ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، کسی کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو آپ ڈائریکٹلی بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل آئی ڈی اور فیس بک کنٹیکٹ ان کا یہاں دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ ان سے پراپر انفارمیشن لے کے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ بھی ہے کہ فارن دنیا بھی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، آپ وہاں بھی جو ہے وہ اچھا۔ ایک اور بات، ہمارے ایک اور دوست ہیں محمد احمد ان کا نام ہے، اور وہ یو ایس نیشنل بھی ہیں، اور کافی عرصے سے وہ یو ایس اے میں ہے۔ ابھی میرے خیال میں وہ کسی کمیونٹی فارمیسی کے ساتھ یا کس قسم کی وہ جاب کر رہے ہیں، یہ تو مجھے ڈیٹیل ان سے نہیں مل سکی، ٹائمنگ کا بھی فرق ہے یہاں، اور شاید وہ بیزی بھی ہیں، ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ تھا، لیکن میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ یو ایس میں فارماسسٹ کس طرح کام کر سکتا ہے، یہ ان سے انفارمیشن لے کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ان کی ڈیٹیلز اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک اور دوست ہیں سلطان اللہ صاحب، انہوں نے کوریا سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور ابھی وہ یو ایس میں پوسٹ ڈاک ریسرچ ایسوسیٹ ہیں۔ تو ان سے میں نے بات کی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن میں انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ اور بھی بہت سے ممالک میں جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں۔ فارمیسی جو ڈگری ہے یا کوئی، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیے، ایک بہترین فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور فار ایگزامپل میں نے 5 سال گزارے ہیں، اب اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، تو آپ اس طرح ہرگز نہ سوچیں، اور آپ کنٹینیوس ٹرائی کرتے رہیں۔ ایک فیلڈ میں کام نہیں ہوتا، دوسری میں نہیں ہوتا، تیسری فیلڈ، بہت سارے راستے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو چلتا پھرتا پرزہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے کوشش کریں گے، تب جو ہے آپ کو انشاءاللہ بہترین پوزیشن ملے گی۔ تو میری بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میں خود بھی فارماسسٹ ہوں، اور ابھی مطلب یہ اسٹیپ جس سے آپ گزر رہے ہیں سب سے میں گزر چکا ہوں، اور الحمدللہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں فارمیسی نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے اس بارے میں پوچھے گا کہ بھائی ریکمینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ محنت کرتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ میں ہمت ہے، آپ میں جذبہ ہے، تو آپ اس فیلڈ میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فیملی کی فوراً بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو جاب نہیں مل رہی، سرکاری جاب نہیں ہے، اور میں کیا کروں، اور ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ جو ہے ساری دنیا آپ کے لیے اوپن ہے، اور پاکستان میں آپ کوشش کریں، باہر کی دنیا میں آپ کوشش کریں، آپ کو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ آپ کی محنت کے مطابق آپ کو جگہ ملے گی، اور آپ انجوائے کریں گے۔ ڈسہارٹ بالکل نہیں ہونا، ڈس اپوائنٹ بالکل نہیں ہونا آپ نے، اور ہمت کرنی ہے، آگے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، تو ان سب کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے،
اگر میں جو ہے بیٹھ جاؤں کہ بھائی اس فیلڈ میں تو کچھ نہیں ہے، پھر تو آگے جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ تو سارے ڈسہرٹ ہو جائیں گے. ٹھیک، مشکلات ہیں، ہرڈلز ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل، مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ بایو ٹیکنالوجی اور بایو انفارمیٹکس اور بایو کیمسٹری اور اس طرح بہت سارے فیلڈ میں ساری ہرڈلز ہیں. آپ بیسک سائنس والوں سے پوچھیں تو وہ دکڑا سنائیں گے آپ کو کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ کے پاس اپرچونٹی بہت زیادہ ہیں، اس کو آپ کس طرح کیش کرتے ہیں، آپ کی اپروچ کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ اس سیریز کی آخری ٹریک کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور یہ وہ ٹریک ہے جس میں میں خود ہوں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے کویشچنز جو آئی ہوئی ہیں وہ اس آخری ٹریک کے بارے میں ہے. تو اس آخری ٹریک میں کیا کیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.